السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو کہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں۔ چینی کی جو قیمت ہے وہ لاہور سمیت جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان میں آپ سمجھیں کہ بے لگام ہو چکی ہے۔ لاہور میں چینی کی قیمت 200 روپے کلو سے اوپر جا چکی ہے۔ اسی طرح کوئٹہ اور پشاور میں 210 اور 220 اور اسلام آباد میں بھی 200 سے اوپر اس کا فی کلو ریٹ بڑھ چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نے سنا کہ چینی کی فی کلو یا اس وقت جو سیر ہوتے تھے کہ ایک سیر چینی جو ہے اس کی قیمت میں 25 پیسے اضافہ ہوا ہے، اور اس 25 پیسے اضافے سے حکومت گھر کو چلتی بنی۔ حالانکہ بہت مضبوط حکومت تھی، اختیارات بھی تھے، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن عوام جب باہر نکلے تو حکومت کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ بہرحال مہنگائی اسی طرح بڑھتی گئی اور جو عوام ہیں وہ اس میں پستے گئے، اور پھر یہ صورتحال آہستہ آہستہ بن گئی ہے کہ عوام میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو بے آسرا چھوڑ کر سڑکوں پر آئیں اور پھر اس کے بعد وہ پولیس انہیں کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دے۔ چینی کی یہ قیمت جیسے ہی بڑھنی شروع ہوئی تو ہمارے سامنے دو موقف آئے۔ تھوڑا سا موقف میڈیا پہ چلا کہ اس ساری جو چینی مہنگی ہوئی ہے اس کی ساری ذمہ داری سابقہ حکومت پر ہے۔ انہوں نے کچھ معافی چاہتا ہوں، انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس کے باعث چینی کی قیمت جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سابقہ حکومت کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور بتایا کہ ہم نے سب کچھ قانونی طور پر کیا تھا، اور اس وقت ملک میں چینی کی جو پیداوار ہے یا چینی کا جو سٹاک ہے وہ بالکل ایسا ہے جس سے اس کے مہنگی ہونے کا کوئی وجہ نہیں ہے، لہٰذا ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تیسری جو رپورٹ اس میں سامنے آئی وہ ذمہ دار قرار دیا گیا ہے شوگر ملوں کو، اور پھر آگے جو بڑے بروکر ہیں چینی کے ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا کہ انہوں نے اس کی قیمتیں بڑھائی۔ چینی کا یہ قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ سابقہ دور حکومت یا اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں بھی سامنے آیا، سکینڈل بھی بنے، بہت شور مچا، اور جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا وہ ہی آج اس کے فیصلے کرنے والے ہیں کہ چینی کی قیمتیں بڑھنے کا کون ذمہ دار ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ ہمارے ملک میں اس طرح کے معجزے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ
جو مجرم ہوتا ہے وہی کچھ دنوں بعد فیصلہ سازوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو عوام پہلے بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان تھے، ابھی تک حکومت اس بارے میں کوئی واضح حکمت عملی جو ہے وہ نہیں اپنا سکی، اور اس کے وزراء کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم IMF سے رابطے میں ہیں اور ان کے آگے اپنی گزارشات ہم نے رکھی ہیں، اور جیسے ہی وہاں سے ہمیں منظوری ملے گی تو پھر ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ ہر روز جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی خبر ملتی ہے جس سے آپ سارا دن سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ ان حالات کا مقابلہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا، جس کی بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ خبر اس طرح نہیں میڈیا پہ آئی جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ کوئی اتنا بڑا بحران نہیں ہے، سب نارمل ہے، ذرا بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے زمینی حقائق سب کے سامنے ہیں، عوام کے علم میں بھی ہے، اور جو لوگ ایسے معاملات سے وابستہ ہیں ان سب کے علم ہے کہ حالات کس رخ جا رہے ہیں۔ ہم حکومت سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے معاملات کو دیکھا جائے جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی مہنگائی اور جو عوام کا حال ہو رہا ہے، اس میں پھر ظاہر ہے جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کو موت سے ڈر نہیں لگ رہا، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ سڑکوں پر احتجاج کریں اور اس کے بعد ہمارا کچھ پتہ نہ چلے، یا ہم دفعہ 144 یا اور اس طرح کی جو دفعہ ہیں ان کے تحت جیلوں میں چلے جائیں، ہمارا ضمانت کرانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کریں۔ ان کے اندر سے موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک اگلی سٹیج بھی ہے جس میں عوام کے اندر اگر موت کا ڈر ختم ہو گیا تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ عوام کو ہر حکومت میں عوام سڑکوں پہ آتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں۔ سابقہ دور حکومت میں بھی بڑے بڑے احتجاج ہوئے، لوگ مہنگائی کو لے کے انہوں نے مارچ بھی کیے، یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ لیکن حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کے مسائل کو جتنی جلدی حل کرے اتنا ہی ملکی معیشت کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم ان معاملات میں الجھے رہے تو ملک کے حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ وہ جو بھی ذمہ دار ہے، شوگر ملوں والے ہیں یا بڑے بروکر ہیں، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جتنی بھی شوگر ملیں ہیں وہ تقریباً اس میں سیاستدان کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق بنتا ہے، یا ان کے رشتہ داروں کی ہے یا ان کی اپنی ہے۔ تو ان کو ملکی حالات پر رحم کرنا چاہیے اور جلد از جلد کوئی ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جس سے عوام اپنے ملک میں امن و سکون سے رہ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔